اور حدیث مبارکہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مشکات کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں استأذن عمر بن الخطاب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده نسوة من قریش یکلمنه ویستغفرنه عالیة اصواتهن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار حضرت عمر نے گھر میں آنے کی اجازت چاہی اور آپ کے پاس قریش کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی جو آپ سے بلند آواز سے باتیں کر رہی تھیں اور آپ سے اپنا خرچہ بڑھانے کا تقاضا کر رہی تھی۔ یہ قریش کی خواتین جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج تھیں، آپ کی بیویاں تھیں، تو وہ بلند آواز سے مطلب چیخ چلا کے بات نہیں کر رہی تھی۔ مسئلہ یہ دیکھیں، ایک بندہ اگر بات کر رہا ہوں نا تو بات آرام سے ہی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک ساتھ 10 بندے بول رہے ہوں تو بھلے ہی وہ آرام سے بول رہے ہوں لیکن شور سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو یہ بات آرام سے ہی کر رہی تھی، یہ چیخ چلا کے بات نہیں کر رہی تھی، کیونکہ نبی کے سامنے آواز سے بلند کرنی حرام ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا، کہ نبی کے سامنے اپنی آواز سے بلند نہ کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ بلند آواز سے بات نہیں کر رہی تھی، یہ ساری مل کے بات کر رہی تھی، اس لیے شور سا محسوس ہو رہا تھا۔ تو ازواج بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنا خرچہ بڑھانے کا تقاضا کر رہی تھی کہ حضور ہمارے خرچے میں تھوڑا اضافہ کر دیجیے۔ تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ کا عمر ہے۔ فلما استأذن عمر قمنا فبادرنا الحجاب، جیسے ہی انہوں نے یہ سنا کہ باہر عمر آ گئے ہیں تو وہ لوگ کھڑی ہوئی اور پیچھے پردے میں جا کے بیٹھ گئی سب کی طرف۔ فدخل عمر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، تو حضرت عمر جب گھر میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، آپ حضرت عمر کو دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ فقال اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہنسا ہوا رکھے، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، میں ان عورتوں کی وجہ سے ہنس رہا ہوں، ابھی جو میرے پاس یہ بیٹھی ہوئی تھی۔ فلما سمعنا صوتك ارتدرنا الحجاب، جیسے ہی تمہاری آواز سنی تو سب پردے کے پیچھے جا کے بیٹھ گئیں۔ فقال عمر یا عدوات انفسهن اتبهنني ولا تهبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عمر نے کہا وہ اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈر رہی ہو، رسول اللہ سے نہیں ڈر رہی ہو، تمہیں ڈرنا تو نبی سے چاہیے، مجھ سے ڈر رہی ہو، میں کیا کر لوں گا؟ قلنا نعم انت اقلت واغلظ، انہوں نے کہا ہاں ہم ڈرتے تو حضور سے بھی ہیں کہ حضور نبی ہیں، ہمارے شوہر بھی ہیں، تو نبی ہونے کی حیثیت سے اور شوہر ہونے کی حیثیت سے ہم حضور سے بھی ڈرتے ہیں، لیکن آپ سے زیادہ ڈرتے ہیں، آپ زیادہ سخت مزاج ہیں۔ حضور علیہ السلام ایسے تھوڑی ہیں، شوہر بھی ہیں اس کے باوجود، نبی ہیں اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام سخت نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ تمہارے نبی بالکل نرم مزاج کے ہیں، تمہارے نبی نرم مزاج کے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر تمہارے نبی سخت مزاج کے ہوتے تو تم ان کے آس پاس کبھی گھومتے ہوئے نظر بھی نہیں آتے، لیکن تمہارے نبی نرم مزاج کے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام لوگوں کے درمیان مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو لوگ آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلنے لگے، رش لگا ہوا ہوتا ہے نا، کوئی بندہ جیسے ربیع الاول کے اندر آپ نیاز بانٹ رہے ہیں، فروٹ وغیرہ بانٹ رہے ہیں، جوس کے ڈبے آپ بانٹ رہے ہیں، لوگ آپ کی طرف ہجوم لگا رہے ہوتے ہیں، آپ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں کہ چڑھ جائیں گے ابھی، تو اس طرح حضور علیہ السلام کے پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ پیچھے ہٹتے آپ ایک درخت کی طرف آ گئے اور درخت کی شاخ کے اندر آپ علیہ السلام کی چادر پھنس گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں کنجوسی کرنے والا نہیں ہوں، جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ تمہیں دے دوں گا، لیکن چادر وہاں درخت کے اندر اٹک گئی اور پھٹ گئی، لیکن آپ علیہ السلام اس پر ناراض نہیں ہوئے، غصہ نہیں ہوئے کہ کیسے لوگوں تم لوگ چن لو، یہ وجہ سے چادر پھٹ گئی میری۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کیا اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے جانے لگے، اتنے میں ایک دیہاتی شخص آیا، اس نے آپ علیہ السلام کی چادر کو پیچھے سے کھینچا پکڑ کے۔ اب وہ دیہاتی تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ نبی کی بارگاہ کے آداب کیا ہوتے ہیں، تو اس نے چادر کو زور سے کھینچا اور آپ علیہ السلام کی گلے میں وہ پھندے کی طرح آ گئی اور نشان پڑ گیا۔ تو آپ علیہ السلام چاہتے ڈانٹ بھی دیتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ تمہارا مانگنے کا، اس طرح مانگتے ہیں کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا مسکرا کے، فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا حضور مجھے بھی کچھ دے دیجیے نا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت انس سے کہا کہ انس اس کو بھی دے دو۔ تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ تمہارے نبی سخت مزاج نہیں ہیں، نرم مزاج ہیں۔ تو ازواج نے کہا کہ عمر ہم حضور سے ڈرتے ہیں لیکن حضور آپ کی طرح سخت نہیں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایہن یا ابن الخطاب، ہاں بالکل بات ایسی ہے خطاب کے بیٹے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قطا الا سلک فجا غیر فجک۔ یہ عورتیں کیا ہیں، یہ تو صنف نازک ہے نا، عورتیں تو ویسی نازک شیشیاں ہیں،
چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی ہیں، لال بیگ سے ڈر جاتی ہیں، چھپکلی سے ڈر جاتی ہیں. تو عورتیں تو پھر بھی سن پہ نازک ہیں، نازک شیشیاں ہیں. اگر تم کسی راستے پر چلنا شروع کر دو، اس راستے پر شیطان چل رہا ہو، تو تمہاری ہیبت سے شیطان بھی اپنا راستہ چھوڑ دیتا ہے. عمر بن خطاب کہا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے تو ایک شیطان، ایک بہت ہی خطرناک جن تھا، وہ حضرت عمر کے سامنے آیا. اس نے کہا عمر تمہارے قصے بڑے سنے میں نے، آج مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں طاقتور کون ہے. ایک جو جن ہوتا ہے نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی، انسان سے 9 گنا زیادہ طاقت ہے. یعنی 9 پہلوانوں میں اتنی طاقت ہے اتنی اکیلے جن کے اندر طاقت ہے. اور جنات کی سب سے جو خبیث قسم ہوتی ہے اسے عفریت کہا جاتا ہے. تو یہ سب سے زیادہ جنگجو پہلوان قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں اور بہت ہی بے رحم ہوا کرتے ہیں. تو وہ جن حضرت عمر کے سامنے آیا، کہنے لگا کہ عمر تمہارے قصے بڑے سنے ہیں، آج تم سے مقابلہ کرتا ہوں، دیکھتے ہیں ہم دونوں میں کون زیادہ طاقت ہے. حضرت عمر نے کہا آ جاؤ. وہ جیسے ہی آپ کے سامنے آیا، آپ نے گردن سے پکڑ کے اسے پچھاڑ دیا. تو وہ غصے میں کھڑا ہوا، حیران ہو کے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. اس نے کہا کہ یہ تو ٹرائی تھی نا، ایک اور بار کرتے ہیں، چلو دوبارہ مقابلہ کرتے ہیں، اب کی بار میں تمہیں گرا دوں گا. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. دوبارہ وہ پھر آیا، پھر سے حضرت عمر نے اسے گرا دیا. وہ پھر سے غصہ ہو گیا کہ 2 دفعہ مجھے گرا دیا، ایک بار اور، اب تیسری بار میں تمہیں گرا ہی دوں گا. تیسری بار وہ پھر مقابلے کے لیے آیا، پھر حضرت عمر نے اسے گرا دیا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح فرمایا کہ اگر عمر کسی راستے پر چلنا شروع کرے تو شیطان بھی اس کی ہیبت سے اپنا راستہ تبدیل کر دیا کرتا ہے.